الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ آپ حضرات کے سامنے میں ایک چیز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ جس چیز کا آغاز کر رہا ہوں اور جس چیز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہمارے دونوں نفع کی چیز ہے، مرد عورت سب کے نفع کی چیز ہے، اور یہ مسلسل پورے سال چلنے والی چیز ہے۔ ایک کتاب ہے میرے سامنے، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کے روشنی میں۔ یہ کتاب، اس کتاب کے تعلق سے مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے اس کا سوال کیا گیا تھا کہ حضرت یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ یہ کتاب معتبر ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ کتاب بہت سے مسجدوں کے اندر بطور تعلیم کے بھی پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے کو کیمرے میں ریکارڈ کرایا جائے اور مسلسل اس کو روزانہ ہمارا جو یوٹیوب چینل چلتا ہے مفتی سلطان آفیشیل کے نام سے، اس چینل پر اس کو اپلوڈ کیا جائے، اور روزانہ تاریخ وائز، آج جیسے اردو تاریخ کے اعتبار سے اس میں باتیں آتی ہیں، تو تاریخ کے اعتبار سے روزانہ آپ کے سامنے 5 منٹ کی ایک کلپ آئیں گی، اور اس میں اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی۔ اس میں 10 قسم کی باتیں روزانہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کتاب کے ہیڈنگ میں بھی، شروعات میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے اسلامی تاریخ ہے، ایک نمبر ڈال کر وہاں پر لکھا ہوا رہے گا اسلامی تاریخ۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی قدرت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تیسرے نمبر پہ ہوگا ایک فرض کے بارے میں، تو جو بھی فرائض ہے ایک فرض ہمارے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم چند فرضوں کو جانتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، انہی فرائض کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم پر بہت سارے فرائض ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم جس سے ناواقف ہیں۔ تو ایک فرضوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر روز آپ کے سامنے ایک فرض کا تذکرہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ایک سنت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پانچویں نمبر پر ایک اہم عمل کی فضیلت، کوئی عمل کرو اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ چھٹے نمبر پر ہے ایک گناہ کے بارے میں۔ گناہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، تو وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ ساتویں نمبر پر ہے دنیا کے بارے میں، آٹھویں نمبر پر آخرت کے بارے میں، نویں نمبر پر قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہوگا، یا اس جگہ پر طب نبوی سے علاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج امت کو بتائے ہیں، تو وہ علاج ایک علاج، بیماریوں کا علاج اس میں ذکر کیا ہوا ہوگا 90 نمبر پہ۔ 10ویں نمبر پر قرآن کریم کی نصیحت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جس آیت سے ہم لوگوں کو نصیحت کی ہے تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے شیئر کیا ہوگا، یا اس کے جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہوگی، اللہ کے رسول کی حدیث ہوگی۔ تو یہ 10 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی پڑھا جائے گا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے تاریخ کے اعتبار سے، تو وہ تاریخ جو ہے اردو تاریخ کو مد نظر رکھا گیا ہے، انگریزی تاریخ کو نہیں۔ اور جو اردو مہینے ہیں محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ کے مہینے تک،
تو ان مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اندر جو تاریخیں آتی ہے اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں باتیں بیان کی گئی. پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں، رمضان کے مسائل، بقرعید کے مسائل. تو لہٰذا آج جیسے 20 ربیع الثانی ہے تو اس اعتبار سے آج سے انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 20 ربیع الثانی. نمبر 1، اسلامی تاریخ. مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا. مدینہ منورہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس اور خزرج کی تھی. یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ تھے. جب کبھی قبیلہ اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عن قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے. جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے. یہ نبوت کا 11واں سال تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائے. پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لے تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. وہ واپس ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے. جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے. اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا ہو. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. عمیر و صفوان کی سازش کی خبر دینا. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے. بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرائے. لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینے کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سختے میں پڑ گئے اور بے اختیار بول اٹھے محمد بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں. خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی. پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا. تاریخ طبری. نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. مسند احمد. نوٹ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر میں آسانی کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر. ترجمہ: اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت.
اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوں گی۔ ابو داؤد شریف۔ اذان کے وقت کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اذان اور نماز کے بیچ میں جو دعا مانگی جائیں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے قیمتی وقتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہماری جو حاجتیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کے دور ہونے کی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورہ شورا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، جب تک سانس چالو ہے اس وقت تک زندگی باقی ہے، جیسے ہی ہماری یہ سانس رک جائیں گی زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ مسند احمد۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کنبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 کنبیاں لی اور ان کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نوٹ، کنبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متا کہتے ہیں۔ یاد رہیں کہ بعض کنبیاں زہریلی بھی ہوتی ہے، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائے۔ مشروم بازاروں میں ملتا ہے، اس کی کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی سبزیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بخاری شریف۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ جو باتیں سنائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔